السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہاں بہن کا لمبا چوڑا مراسلہ ہے جسے یہاں جس پہ اسکرین پہ پڑھا بھی نہیں جا سکتا. یہ جو ہے 10 نکات پر مشتمل ہے. اس کے بعد پھر 5 نکات الگ سے دوسرا موضوع. ان کے اندر کچھ باتیں انہوں نے لکھی ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ انہوں نے یہاں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا ہے اس مراسلے میں. یہ اچھی بات ہے. لیکن اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، پہلی بات، عورت خدا کا دیا ہوا نایاب تحفہ ہے. کہ عورت خدا کا دیا ہوا نایاب تحفہ، خدا کا لفظ استعمال کرنا یہ صحیح نہیں ہے. پہلی بات، اللہ کہنا چاہیے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے پاکیزہ اور بہترین نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارو. تو اللہ کو انہی ناموں سے یاد کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو جو ہے نایاب تحفہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کا ایک مقام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، حدیث نمبر 1467، جو ہے کہ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. المرأة الصالحہ، دنیا ایک پونجی ہے، سامان استفادے کی چیز ہے، اور دنیا کی بہترین دولت، بہترین پونجی نیک عورت، نیک خاتون. تو نیک خاتون کی فضیلت، اور نہ عورتیں تو فتنہ بھی ہیں. نیک خاتون اور خواتین کا وجود انسان کے لیے انتہائی ضروری بھی ہے. جیسا کہ اقبال نے کہا، وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں. اس میں کوئی شک نہیں کہ خواتین کا وجود یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. کاش کی عورتیں سدھر جائیں. اگر یہ سدھر جائیں تو دنیا سدھر جائے، اور ان کے بگڑنے سے دنیا بگڑ جاتی ہے. اس کے بعد دوسرا نقطہ جو انہوں نے بیان کیا ہے، حاملہ عورت کی 2 رکعت نماز عام عورت کی 70 رکعت نماز سے افضل ہے. کہاں یہ جو ہے یہ تحدید کس نے کی کہ جو ہے حاملہ عورت کی 2 رکعت نماز عام عورت کی 70 رکعت نماز سے افضل ہے. اسی طرح شوہر اگر پریشان گھر آئے اور بیوی سے تسلی دے تو اسے جہاد کا ثواب ملتا ہے. یہ تیسرا نقطہ ان کا ہے. یہ تیسرا جو ہے نقطہ انہوں نے جو بیان کیا ہے کہ شوہر اگر پریشان گھر آئے اور بیوی سے تسلی دے تو اسے جہاد کا ثواب ملتا ہے. چوتھے نمبر پر بیان کرتے ہیں، جو عورت اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے سو نہ سکے اسے 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. پانچویں چیز جو کی ہے یہاں کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھیں تو اللہ انہیں محبت کی نظر سے دیکھتا ہے. اس میں کوئی اچھی چیز ہے. شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، یہ محبت کا تعلق ہے. من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. تو محبت اور پیار میاں بیوی کے درمیان اچھی چیز ہے، لیکن اس کو شریعت بنانا تو اچھی چیز ہے. میاں بیوی کو دیکھے، بیوی میاں کو دیکھے پیار سے، محبت سے، اچھی چیز ہے. اس پہ اجر ہے، ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب جو بچے کو دودھ پلائے، اور 70 سے نیچے کوئی چیز نہیں ہے. اور اسی طرح بیان کرتی ہیں کہ جو اپنے شوہر کو اللہ کی راہ میں بھیجے وہ جنت میں اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جائے گی. جو آٹا گوندتے وقت بسم اللہ پڑھے تو اس کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے. دیکھیں، آٹا گوندتے ہی نہیں بلکہ جو ہے ہر کام کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا. ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے. جو ہے بسم اللہ، کھانا کھانے جا رہے ہیں بسم اللہ،
جو ہے گھر میں داخل ہو رہے ہیں بسم اللہ، گھر سے نکل رہے ہیں بسم اللہ، ہر کام کرتے ہوئے بسم اللہ کرنا چاہیے جو ہے، تو بسم اللہ کی برکات ہے، بسم اللہ کی برکت ہوتی ہے۔ لیکن یہ آٹا گوندھنے کے ساتھ اس کو نہ، پھر رزق میں برکت کا وہ جو ہے، اسی طرح سے جو ہے یہ کہ اپنے شوہر کو اللہ کی راہ میں بھیجے، وہ جنت میں اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جائے گی۔ 500 سال اللہ کی راہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی راہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی راہ کے آج بہت سے معنی لیے جاتے ہیں، اور جہاں بھی کتاب و سنت میں فی سبیل اللہ ہے، فی سبیل اللہ سے بڑا جہاد ہے، کفار کے مقابلے میں لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے جانا، جہاد میں جانا کفار کے مقابلے میں۔ اسی طرح جو عورت غیر مرد کو دیکھتی ہے اس پر لعنت بھیجتا ہے، اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ غیر مرد کو دیکھنا، گھورنا جو ہے اور اس کی طرف رغبت کرنا یہ معصیت ہے، گناہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اللہ کہ نبی آپ جو ہے مومنہ خواتین سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ عورتیں بھی مرد بھی سب اپنی نگاہ نیچی رکھیں، کسی کو گھور گھور کر ایک دوسرے کو نہ دیکھیں۔ جو عورت شوہر کے بنا کہے بغیر پیر دباتی ہے تو اسے 7 تولہ سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ شوہر حضرات تو اسے خوش ہو جائیں گے کہ 70 تولہ سونا خرچ کر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بھائی یہ ثواب کس نے متعین کیا؟ ایسے بے سر و پیر کی باتیں جو ہے لکھتی ہیں کہ بغیر کہے پیر دبائے، آج کون سی عورت ہے تو پیر دباتی ہے؟ آج کل کی عورتیں پیر دبائیں گی؟ جو ہے جو عورت شوہر کا جو ہے بنا کہے پیر دباتی ہے اسے 70 تولہ سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 1-2 تولہ نہیں، 70 تولہ، ماشاء اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہے شوہر کی خدمت کرنا یہ نیکی کا کام ہے، لیکن یہ 70 تولہ سونا۔ اس کے بعد لکھتی ہیں کہ جو پاک دامن عورت نماز روزے کی پابندی کرے اور جو شوہر کی خدمت کرے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ بات کسی حد تک صحیح ہے جو ہے، چانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں جو ہے، اور یہ روایت صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 4163 اور معجم الاوسط للطبرانی جلد نمبر 5 صفحہ 34 پہ یہ روایت موجود ہے، اور مشکات میں بھی یہ روایت، مشکات المصابیح میں بھی 3190 نمبر کی یہ روایت ہے جو ہے، یہ روایت ہے کہ اذا صلت خمسہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلت یعنی عورت اذا صلت خمسہ وصامت شهرها وحسنت فرجها وعتاعت بالها دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، کہ جب عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنی شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ صحیح حدیث ہے، صحیح الجامع میں 660 نمبر پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور اسی طرح صحیح ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 2411 میں بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ تو یہ جو ہے صحیح حدیث ہے کہ جو ہے جب عورت جو ہے 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی عزت و آبرو کو محفوظ رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے یہ داخل ہو جائے۔ یہ تو بات صحیح ہے، حدیث سے ثابت ہے یہ چیز۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ عورت کے ایک بچہ پیدا کرنے پر 75 سال کی نماز کا ثواب اور ایک درد کے لیے حج کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بھی من گڑت ہے، یہ بھی سب من گڑت ہے۔ 75 سال کی نماز کا ثواب اور ایک درد کے لیے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس کا اجر ہے، ثواب ہے، لیکن یہ تحدید کرنا یہ اپنی طرف سے۔ اسی طرح آخر میں لکھتی ہیں کہ باریک لباس پہننے والی اور غیر مرد سے ملنے والی کبھی جنت میں نہیں جائے گی۔ باریک لباس پہننے والی
اور غیر مرد سے ملنے والی کبھی جنت میں نہیں جائے گی۔ بہرحال اس سلسلے میں صحیح سنن ترمذی کی صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے کہ صنفان من اہل النار لم ارہما، کہ دو طرح کے جہنمیوں کو میں نے نہیں دیکھا، رجال بایدیہم صیاد، کہ جو ایک تو وہ جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے، یضربون بہ الناس، اور لوگوں کے پر ظلم ڈھائیں گے، پٹائی کریں گے، ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وہ عورتیں جو پہنے ہوئے ننگی ہوں گی، یعنی کہ ان کے لباس یا تو باریک ہوں گے جس سے جسم جھلک رہا ہوگا، یا تنگ ہوں گے جیسے جسم کا نشیب و فراز نمایاں ہوگا، یا بعض حصے پر جو کپڑا ہوگا اور بعض حصہ ننگا ہوگا، تو ہے ممیلات المائلات، اٹک مٹک کے چلیں گی، دوسروں کی طرف مائل ہوں گی اور مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ ممیلات المائلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے جو ہے سر اونٹ کے کوہان کی طرح لٹکے ہوئے ہوں گے، یعنی بالوں کا اسٹائل ایسا بنائیں گی کہ جوڑے بنا کر کے اس کو بڑا کریں گی اور لٹکائیں گی، سر لٹکے ہوئے نظر، جیسے اونٹ کا کوہان ہے، کوہان کی طرح نمایاں ہوں گے۔ لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اور اس کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں یہ وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالی ہماری خواتین کو فہم اور بصیرت دے، جو ہے فہم و بصیرت دے، اور وہ اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا ہے کرو جلدی، اس کے بعد لکھا ہے یہاں کرو جلدی، جلدی کرو، اچھی چیز ہے، جلدی کرنا چاہیے۔ مہمان کو کھانا کھلانے میں، میت کو دفنانے میں، بالغ لڑکیوں کا نکاح کرنے میں، قرض ادا کرنے میں، گناہوں سے توبہ کرنے میں، اچھی چیزیں، اچھی باتیں لکھی ہیں، یہ تمام باتیں اچھی ہیں۔ مہمان کو کھانا کھلانے میں جلدی کرنی چاہیے، میت کو دفنانے میں بھی جلد سے جلد دفناؤ، جس کی تعلیم دی گئی ہے۔ بالغ لڑکیوں کا نکاح کرنے میں بھی جلدی ہونی چاہیے، جب کفو مل جائے تو فوراً شادی کر دو۔ قرض ادا کرنے میں، رشتہ مل جائے تو رشتہ ملتے ہی شادی کر دینی چاہیے۔ قرض ادا کرنے میں، قرض ہے اب جلد سے جلد اس کی ادائیگی ہونی۔ گناہوں سے توبہ کرنے میں جلد سے جلد توبہ کرنا چاہیے، اس کا جلدی کرو توبہ کرنے۔ یہ اچھی باتیں انہوں نے لکھی ہیں یہاں پر۔ ویسے ایک حدیث بھی ترمذی میں اور بہقی کی ہے، ترمذی حدیث نمبر 171 اور بہقی جلد نمبر 7 صفحہ 133 پر جو ہے یہ، اور مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ 145، یہ جو ہے یہ حدیث ہے حضرت علی کی طرف سے کہ جو ہے ثلاثۃ لا تؤخرها، علی کو خطاب کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی جس میں تاخیر نہ کرنا، الصلاۃ اذا اتت، نماز جب اس کا وقت ہو جائے، والجنازۃ اذا حضرت، اور جنازہ جب حاضر ہو جائے، والأیم اذا وجدت، کفوا، اور جو ہے غیر شدہ شادی، اور جب کہ کف پا جائے، رشتہ مل جائے اس کو مناسب، تو فوراً شادی کر دینی چاہیے۔ لیکن یہ روایت، معنی تو اس کا صحیح ہے، معنی صحیح ہے، لیکن روایت ضعیف ہے، روایت ضعیف ہے۔ سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں شیخ البانی نے اس کو ذکر کیا 5751 نمبر، اور اسی طرح ضعیف جامع میں بھی حدیث نمبر 2563 پہ اس کو ذکر کیا ہے، لیکن معنی اس کا صحیح ہے۔ تو یہاں جو باتیں، یہ 5 باتیں جو لکھی ہیں، اس میں یقیناً ہم سب کو جلدی کرنی چاہیے، جلد سے جلد ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو کوئی چیز بھی نشر کرنے سے پہلے انسان کو تحقیق کرنی چاہیے، حوالے تلاش کرنا چاہیے، اور اس کے بعد کوئی چیز نشر کرنی چاہیے۔ تو اس مراسلے کے اندر کچھ اچھی باتیں بھی ہیں اور کچھ باتیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی، جن میں ثواب کی تحدید جو ہے بلا کسی تحقیق کی کر لینا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔